بسم اللہ الرحمن الرحیم ویشتری بالمال الکتبہ، اور وہ خریدتے تھے مال کے ذریعے کتابیں. ویستکتبہ، استکتبہ یستکتبو استکتابا بمعنی طلب الکتابتی، یعنی کتاب لکھوانا. ویستکتبو، اور وہ کتاب لکھواتے تھے. فیکون عونا، تو وہ مددگار بن گئے. علی التعلم والتفقہ، علم سیکھنے اور فقہ حاصل کرنے پر. اگر اس کا ربط گزشتہ اس پیراگراف کے ساتھ کیا جائے، اس والے کے ساتھ، تو پھر تو یہ ترجمہ اس کا اس طرح ہوگا کہ ان کے والد صاحب جو ہے وہ مال کے ذریعے کتابیں خریدتے تھے اور کتابیں لکھوایا کرتے تھے، اور اس طرح وہ علم سیکھنے اور سکھانے پر مددگار ثابت ہوئے. اور اگر اسے مستقل بالذات جملہ رکھا جائے تو پھر اس کا ترجمہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ مال کے ذریعے کتابیں خریدے اور کتابیں لکھوائے، تاکہ وہ طالب علم جو ہے اپنے علم اور فقہ پر مددگار بن جائے. وقد كان لمحمد بن الحسن مال كثير حتى كان له 300 من الوكلاء على ماله وأنفقه كله في العلم والفقه ولم يبق له ثوب نفيس فرآه أبو يوسف في ثوب خلق فأرسل إليه ثيابا نفيسة فلم يقبلها فقال عجل لكم وأجل لنا ولعله إنما لم يقبله قبول الهدية سنة وإن كان قبول الهدية سنة لما رأى في ذلك مذلة لنفسه. اور حضرت امام محمد ابن حسن کے پاس بہت زیادہ مال تھا. کہا جاتا ہے کہ اتنا تھا کہ ان کے پاس 300 ذمہ دار لوگ تھے، 300 نگراں لوگ تھے جو ان کے مال کی حفاظت کیا کرتے تھے، نگراں تھے ان کے مال پر. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَأَنْفَقَهُ كُلَّهُ، انہوں نے سارے مال کو خرچ کر دیا فی العلم والفقہ، علم اور فقہ حاصل کرنے میں، علم سیکھنے میں. وَلَمْ يَبْقَ لَهُ ثَوْبٌ نَفِيسٌ، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ باقی نہیں رہا ان کے پاس کوئی اچھا کپڑا. فَرَآهُ أَبُو يُوسُفَ، تو حضرت ابو یوسف جو ایک نسبت سے ان کے در سے ساتھی بھی ہے اور ان کے استاد بھی ہے، تو انہوں نے انہیں دیکھا فی ثوب خلیق، پرانے کپڑے میں. فارسل الیہ ثیابا نفیسا، تو انہوں نے ان کے پاس ایک بہت زیادہ عمدہ بہت نفیس کپڑا بھیجا. فلم یقبلها، لیکن حضرت امام محمد نے اس کو قبول نہیں کیا. فقال، اور یہ فرمایا عجل لکم واجل لنا، تمہیں دنیا میں دے دیا گیا، عجل لکم تمہیں دنیا میں ہی جلدی دے دیا گیا لیکن ہمیں آخرت میں دیا جائے گا انشاءاللہ. وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَقْبَلْهُ، اور ہو سکتا ہے شاید کہ انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. حالانکہ وَإِنْ كَانَ قَبُولُ الْهَدِيَةِ سُنَّةً، حالانکہ ہدیے کو قبول کرنا تو سنت ہے، حالانکہ ہدیے کو قبول کرنا تو سنت ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی قبول کیوں نہیں کیا؟ لِمَا رَأَى فِي ذَلِكَ مَذَلَّةً لِنَفْسِهِ، اس وجہ سے کہ انہیں نظر آئی اس میں اپنی ذات کے لیے ذلت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس للمؤمن ان یذل نفسه، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے. آدمی کو اپنا عزت اور احترام، اپنا وقار بنا کے رکھنا چاہیے. وحکی ان شیخ فخر الاسلام الرسابندی رحمہ اللہ جمع قشور البطیخ الملقاة فی مکان خال فاکلها فرأته جاریة فاخبرت بذلك مولاها فاتخذ له دعوة فدعا الیها فلم يقبل لهذا. بیان کیا گیا ہے کہ شیخ فخر الاسلام ارسابندی رحمہ اللہ نے جمع فرمائے پھینکے ہوئے تربوز کے چھلکے کسی خالی جگہ میں پھینکے ہوئے تربوز کے کچھ چھلکے جمع کیے. فاکلا، پھر دھو کر کے ان کو کھا لیا. فاکلا، پھر آپ نے ان کو کھا لیا دھلنے کے بعد. فرأته جاریۃ، تو ایک باندی نے ان کو دیکھ لیا، ایک لڑکی نے ان کو دیکھ لیا. فاخبرت بذالک مولاها، اور اس بات کی خبر کر دی اس نے اپنے مالک کو. فاتخذ له دعوة، تو ان کے مالک نے ان کے واسطے دعوت کا انتظام کیا. فدعاه، اور ان کو دعوت پر بلایا. فلم يقبل لهذا، اور انہوں نے اسی بات کی وجہ سے اس دعوت کو قبول نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں میرے نفس کی ذلت ہو جائے کہ میں غریب ہوں اور اس وجہ سے یہ میری دعوت کرنا چاہ رہے میری غربت کی وجہ سے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والطمع فإنه فقر حاضر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لالچ سے بچو، کیونکہ لالچ جو ہے وہ فقر حاضر ہے. لالچ جو ہے وہ فوری غربت ہے.
لالچ کرنے والا چاہے کتنا بھی بڑا امیر ہو، لیکن جس وقت وہ لالچ کرتا ہے تو اس وقت اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہوتا، اسی لیے کہا گیا کہ یہ تو فوری غریبی ہے۔ ولا يبخل بما عنده من المال، اور بخل نہیں کرنا چاہیے، بخل نہ کرے اس چیز میں جو اس کے پاس ہے مال، بل ينفق على نفسه وعلى غيره، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ خرچ کرے اپنی ذات پر اور اپنی ذات کے علاوہ اپنے اہل و عیال پر وغیرہ پر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس كلهم في الفقر مخافة الفقر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے آدمی جو ہے غریب ہے، غریبی میں ہے، غربت میں ہے۔ کس وجہ سے؟ غربت کے ڈر سے، یعنی جن لوگوں کے پاس مال ہے وہ بھی غریب اس وجہ سے بنے ہوئے کہ اگر انہوں نے مال کو خرچ کر دیا تو پھر وہ یہ سوچے کہ یہ مال آئے گا کہاں سے۔ وَكَانَ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ يَتَعَلَّمُونَ الْحِرْفَةَ ثُمَّ يَتَعَلَّمُونَ الْعِلْمَ حَتَّى لَا يَطْعَنُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور پہلے زمانے میں لوگ کام سیکھتے تھے، پہلے کام سیکھتے تھے پھر علم حاصل کرتے تھے، اور اسی لیے کہ وہ لوگوں کے مال کو پھر وہ لالچ نہیں کرتے تھے لوگوں کے مال کے سلسلے میں۔ وفی الحکمت، اور حکمت کی بات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے من استغنى بمال الناس افتقر، کہ جو آدمی، حکمت کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو آدمی مالدار ہوا لوگ سے مانگ کے تو وہ تو غریب ہی ہے، جو آدمی مالدار بنا لوگوں کے مال کے ذریعے تو تحقیق وہ غریب ہو گیا۔ والعالم اذا كان طماعا لا يبقي حرمة العلم ولا يقول بالحق فلهذا يتعوذ صاحب الشرع صلی اللہ علیہ وسلم منه ويقول اعوذ باللہ من طمع يدني الى طبع، اور اگر عالم لالچ مند ہو، لالچ کرنے والا ہو تو پھر علم کی حرمت کو، علم کے احترام کو وہ باقی نہیں رکھ سکتا اور وہ حق بات کو بیان نہیں کر پائے گا۔ فلہذا اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اس چیز سے، لالچ سے۔ ویقول، اور حضور نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں لالچ سے جو قریب کر دیتا ہے برائی کے، لالچ سے پناہ مانگتا ہوں کیونکہ لالچ جو ہے وہ برائی کے قریب کر دیتا ہے۔ وَيَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَن لَا يَرْجُوَ إِلَّا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَخَافَ إِلَّا مِنْهُ، اور مناسب ہے مومن کے لیے کہ وہ امید نہ رکھے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہی، اور وہ کسی سے نہ ڈرے مگر اسی سے، یعنی اللہ سے ہی ڈرے۔ وَيَظْهَرُ ذَلِكَ بِمُجَاوَزَةِ حَدِّ الشَّرْعِ وَعَدَمِهَا، اور یہ بات ظاہر ہوگی شریعت کی حد سے تجاوز کرنے اور نہ کرنے میں، یعنی اگر بندہ شریعت کی حد سے تجاوز کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو سمجھا جائے گا کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اور اگر وہ تجاوز نہیں کر رہا تو سمجھا جائے گا کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ فمن عصى الله خوفا من المخلوق فقد خاف غیر اللہ، تو جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مخلوق کے ڈر سے اللہ کو ناراض کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے ڈرتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَعْصِ اللَّهَ تَعَالَى لِخَوْفِ الْمَخْلُوقِ وَرَاقَبَ حُدُودَ الشَّرْعِ فَلَمْ يَخَفْ غَيْرَ اللَّهِ بَلْ خَافَ اللَّهَ تَعَالَى، اور جب آدمی نے نافرمانی نہیں کی اللہ تعالیٰ کی، جب کسی آدمی نے اللہ کو ناراض نہیں کیا باوجود مخلوق کے ڈر کے، مخلوق سے ڈرنے کے باوجود بھی اللہ کو ناراض نہیں کیا اور خیال رکھا، وراقبہ، اور خیال رکھا شریعت کے حدود کا، پھر بھی نہیں ڈرا وہ کسی اور سے، فلم یخف غیر اللہ، تو کہا جائے گا کہ وہ نہیں ڈرا کسی اور سے بلکہ وہ تو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ وَقَذَا فِي جَانِبِ الرَّجَاءِ، اور یہی حال امید کے بارے میں ہے، یعنی امید بھی اللہ تعالیٰ سے ہی رکھنی چاہیے کسی اور سے نہیں۔ وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَعُدَّ وَيُقَدِّرَ لِنَفْسِهِ تَقْدِيرًا فِي التَّكْرَارِ فَإِنَّهُ لَا استقر استقرارا بمعنى مضبوط ہونا، فإنه لا يستقر قلبه حتى يبلغ ذلك المبلغ، اور مناسب ہے طالب علم کے لیے کہ وہ مقرر کرے، کہ وہ طے کرے اور مقرر کرے اپنے لیے ایک مقدار تکرار میں، فإنه لا يستقر قلبه، تاکہ اس کا دل بے چین نہ ہو، اس کے دل کو قرار نہیں آئے، چونکہ پھر اس کے دل کو قرار نہیں آئے گا جب تک کہ وہ سبق اس کو اچھی طرح یاد نہیں ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ نہ پہنچ جائے اپنی جگہ کو، یعنی جب تک کہ وہ سبق اسے پختہ یاد نہ ہو جائے۔ اب اس کی تعداد بیان کر رہے ہیں۔ وَيَنبَغِي، اور مناسب ہے طالب علم کے لیے کہ وہ بار بار دہرائے تکرار کرے کل کے سبق کا 5 مرتبہ کل کے سبق کو دہرانا چاہیے۔ وَسَبَقَ الْيَوْمِ الَّذِي قبل الامس 4 مرات، اور پرسوں کے سبق کو دہرائے وہ 4 مرتبہ۔ والسبق الذی قبلہ 3،
اور پرسوں سے پہلے یعنی اس سے پہلے سبق کو 3 مرتبہ، اور اس سے پہلے سبق کو 2 مرتبہ، اور اس سے پہلے سبق کو 1 مرتبہ۔ یعنی جو آج کا سبق ہے، جو ایک دن پہلے اس نے پڑھا ہے اس کو 5 مرتبہ دہرائے، جو اس سے پہلے کا ہے اسے 4 مرتبہ، جو اس سے پہلے کا ہے اسے 3 مرتبہ، اور جو اس سے پہلے پڑھا ہے روزانہ اس کو 2 مرتبہ 1 مرتبہ اس کو دہرانا چاہیے۔ فلہذا ادعی الی الحفظ والتکرار، تو یہ دعوت دے گا، تو یہ مضبوط کر دے گا اسے یاد کرنے کو، تکرار کو، تو اس سے اس کا سبق مضبوط ہو جائے گا۔ تھوڑا سا ہو جائے گا، ایک پیج وينبغي أن لا يعتاد المخافة في التكرار لأن الدرس والتكرار ينبغي أن يكون بقوة ونشاط ولا يجهر جهرا بجهد نفسه كي لا ينقطع عن التكرار فخير الأمور أوسطها۔ اور مناسب یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ تکرار کرنے کی عادت نہ بنائے تکرار میں چپکے کرنے کی، یعنی تکرار کو آہستہ نہ کرے بلکہ زور سے بول کے سبق کو یاد کرے۔ لأن الدرس، اس لیے کہ سبق اور تکرار مناسب ہے کہ وہ پوری قوت اور چستی کے ساتھ ہو، آلکس میں نہ ہو، ولا یجہر، لیکن اتنی آواز کے ساتھ بھی نہ ہو اور اتنی زیادہ آواز کے ساتھ بھی نہ ہو، ولا یجہر جہدا بجہد نفسہ، اور اتنی آواز کے ساتھ نہ ہو یجہد نفسہ، جس کے ذریعے وہ اپنے نفس کو مشکل میں مبتلا کر دے، کئی لا ينقطع عن التکرار، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تکرار سے بالکل ہی رک جائے، یعنی اگر اس کا گلا پڑ جائے یا اس کی طبیعت خراب ہو جائے، گلا خراب ہو جائے، پھر وہ تکرار بالکل روک دے گا۔ تو آگے بتا رہے ہیں ایک حکمت کی بات، فخیر الامور اوسطها، کہ خیر کے کاموں میں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ درمیانی چال رکھنی چاہیے آدمی کو، نہ اتنی تیز بھاگے کہ گر پڑے اور نہ اتنی آہستہ سے چلے کہ سارے لوگ اس سے پہلے پہنچ جائیں۔ حکي أن أبا يوسف رحمه الله كان يذاكر الفقه مع الفقهاء بقوة ونشاط، وكان سهره عنده يتعجب في أمره ويقول أنا أعلم أنه جائع منذ 5 أيام، ومع ذلك يناظر بقوة ونشاط۔ بیان کیا گیا کہ حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے تھے فقہ کا، مذاکرہ کر رہے تھے فقہ کا فقہا کے ساتھ بڑی قوت اور چستی کے ساتھ، اور ان کے داماد جو ان کے پاس بیٹھے تھے وہ تعجب کر رہے تھے اس بارے میں، اور کہہ رہے تھے کہ میں زیادہ جانتا ہوں اس بات کو کہ وہ بھوکے ہیں 5 دنوں کے، اور اس کے باوجود بھی وہ اتنی قوت اور نشاط کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں۔ وَيَنبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ لِطَالِبِ الْعِلْمِ فِطْرَةٌ فإنها آفة۔ وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله يقول إنما غلبت شركائي بأني لا تقع لي الفطرة في التحصيل۔ اور مناسب ہے طالب علم کے لیے کہ نہ ہو اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی چھٹی، کیونکہ یہ چھٹی کرنا یہ ایک آفت ہے۔ اور ہمارے استاد شیخ الاسلام برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام شرکا پر غلبہ پا لیا، غلبت پائی، فوقیت پائی، اس بات سے بأنی لا تقع لی الفطرۃ فی التحصیل، اس بات سے کہ کوئی چھٹی میں نے نہیں لی زمانہ طالب علم میں، زمانہ طالب علم میں مجھے کوئی چھٹی لینے کی نوبت نہیں آئی۔ وکان یحکی عن الشیخ الاسبیجابی وكان يحكي عن الشيخ الإسبيجابي أنه وقع في زمان تحصيله وتعلمه فترة 12 سنة بانقلاب الملك، فخرج مع شريكه في المناظرة إلى حيث يمكنها الاستمرار في طلب العلم، وظلا يدرسانه معا ولم يترك الجلوس للمناظرة 12 سنة، فصار شريكه شيخ الإسلام للشافعين وكان هو شافعيا۔ اور وہ بیان کرتے ہیں، یعنی ان کے استاد برہان الدین بیان کرتے ہیں شیخ اسبیجابی کا واقعہ کہ زمانہ طالب علمی میں فی زمانہ تحصیل ہی و تعلم ہی، زمانہ طالب علمی میں 12 سال تک کا موقع ایسا آیا ملک کے حالات بدلنے کی وجہ سے، 12 سال کی چھٹی کا موقع آن پڑا ملک کے حالات بدلنے کی وجہ سے، تو وہ اپنے شریک درس کے ساتھ نکل گئے مناظرے میں، الی حیث یمکنها الاستمرار، اس جگہ جس جگہ ممکن ہوتا انہیں علم کے طلب کرنے میں جانا، جس جگہ انہیں جانا پڑتا علم کے طلب کرنے میں، تو وہ اس جگہ
نکل جاتا ہے، اس جگہ کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور وہ دونوں جو ہے ایک ساتھ علم حاصل کر رہے تھے، اور انہوں نے مناظرے کے لیے یعنی تکرار کے لیے بیٹھنا نہیں چھوڑا، اور انہوں نے بیٹھنا نہیں چھوڑا تکرار کے لیے 12 سال تک۔ تو ان کے شریک درس شیخ الاسلام قرار پائے شافعی لوگوں کے، اور ان کا مسلک شافعی تھا۔ وكان أستاذنا الشيخ القاضي الإمام فخر الإسلام قاضي خان يقول ينبغي للمتفقه أن يحفظ كتابا واحدا من كتب الفقه دائما، مناسب ہے متفقہ کے لیے کہ وہ حفظ کرے کوئی ایک کتاب کتب فقہ میں سے ہمیشہ، فيتسير له بعد ذلك حفظ ما سمع من الفقه، چونکہ اس سے آسان ہو جائے گا اس کے لیے اس کے بعد اس چیز کو حفظ کرنا جو وہ سنے گا فقہ میں سے۔